حرام کی تعبیرات. حرام یا اس سے مشتق کوئی لفظ استعمال ہوا ہو، جیسے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہاں براہ راست حرمت کا لفظ استعمال ہوا ہے. یعنی حرام یا اس سے مشتق کوئی لفظ استعمال ہوا ہو، جیسے حرمت علیکم المیتۃ والدم. دوسری تعبیر، حلال اور جائز نہ ہونے کی صراحت ہو، یعنی آیت میں یہ آیا ہو کہ یہ چیز حلال نہیں ہے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، لا یحل لکم. یہ تو ایک مثال ہے، اس طرح کی بہت ساری مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں جہاں حلال نہ ہونے کی باقاعدہ صراحت ہے. تیسری تعبیر، نہیں اور ممانعات کا صیغہ استعمال ہوا ہو، نہیں اور ممانعات کا صیغہ استعمال ہوا ہو یعنی باقاعدہ روکا گیا ہو، جیسے لا تأکلوا الربا، لا تقربوا الزنا، یہ بھی حرام کی تعبیرات میں سے ایک تعبیر ہے. چوتھی تعبیر، کسی فعل کو گناہ قرار دیا گیا ہو، کسی فعل کو گناہ قرار دیا گیا ہو، جیسے قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. کسی فعل کو گناہ قرار دیا گیا ہو کہ یہ کام گناہ ہے، اگرچہ بعض منافع بھی ہیں لیکن کام گناہ ہے، اس وجہ سے اس سے رکنا ہے، اور یہ حرام کی تعبیرات میں سے ایک تعبیر ہے. ایک تعبیر صیغہ نہیں کے بجائے صراحتاً نہیں کا لفظ استعمال ہوا ہو، یعنی ایسے تو نہ کہا گیا ہو کہ لا تأکلوا الربا، لا تقربوا الزنا، ایسے تو نہ کہا گیا ہو، بلکہ براہ راست نہیں کا لفظ استعمال کیا گیا ہو، جیسے انما ینہاکم اللہ یا انتہوا. اس کی مثال ہے انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم. یا قرآن میں دیگر مقامات پہ ہے انتہوا خیر لکم یا فانتہوا، تو یعنی ممانعات کا صیغہ براہ راست تو استعمال نہیں کیا گیا، یعنی لا تأکلوا الربا یا لا تقربوا الزنا، لیکن نہیں کا لفظ استعمال کر کے منع کیا گیا، یعنی انما ینہاکم اللہ، نہیں کا لفظ باقاعدہ استعمال ہوا ہے. اچھا، ایک حرام کی تعبیرات میں سے ایک تعبیر یہ ہے کہ کسی فعل پر کفارہ واجب قرار دیا گیا ہو، کسی فعل پر کفارہ واجب قرار دیا گیا ہو، تو ظاہر سی بات ہے جس فعل پر کفارہ واجب قرار دیا جائے گا وہ کوئی فعل ثواب کا کام تو نہیں ہوگا، ظاہر سی بات ہے اس سے رکنے کا بھی حکم ہوگا. تو یہ بھی حرام کی تعبیرات میں سے ایک تعبیر ہے. جیسے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین. تو یہ جو ہے نا ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، اس میں یمین منعقدہ کا بیان ہے، تو یہ بھی حرام کی تعبیرات میں سے ایک تعبیر ہے. ایک تعبیر یہ ہے کہ کسی فعل پر عذاب اخروی کی دھمکی دی گئی ہو، یعنی عذاب اخروی کی جب دھمکی دی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی رکنے کا کام ہے. جیسے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یعنی جو آپ علیہ السلام کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے فتنے سے، عذاب علیم میں مبتلا ہونے سے. تو یہ بھی حرام کی تعبیرات میں سے ایک تعبیر ہے. کسی فعل پر حد شرعی مقرر کی گئی ہو، تو حد شرعی بھی اسی چیز پر مقرر کی جاتی ہے کہ جس سے روکا جاتا ہے، جیسے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. اچھا، اگلی تعبیر ہے کوئی بھی ایسی تعبیر اختیار کی گئی ہے جو ممانعات اور اجتناب کو بتاتی ہو، جیسے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. یعنی یہ ایسی تعبیر اختیار کی گئی ہے جو کام سے اجتناب کو بتاتی ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فہل انتم منتہون، یا ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ. اگرچہ ممانعات کا براہ راست کوئی صیغہ استعمال نہیں کیا گیا، لیکن یہ جو تعبیر ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر،
وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور آگے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. ایسی تعبیریں جو بتا دیتی ہے کہ یہ کام کرنے کا نہیں ہے. یہ بھی حرام کی تعبیرات میں سے ایک تعبیر ہے.